مدینہ شریف مدینہ منورہ کے فضیلت کا بیان ہے یہ۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا مدینہ منورہ اس شہر کو کہتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر جا کے بس گئے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر تھا مکہ، وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی، وہیں پر آپ بڑے ہوئے، وہیں پر آپ پر وحی نازل ہوئی اور وہیں پر آپ دین کا آغاز کیے۔ 40 سال کی عمر تک بغیر وحی کے رہے اور وحی کے آغاز ہونے اور دین اسلام کی تبلیغ کے 13 سال وہاں پر گزرے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 53 ایئرز آپ کی ظاہری زندگی مبارک کے 53 سال آپ کے مکہ مکرمہ میں گزرے، اور ہجرت فرمانے کے بعد پھر 10 سال مدینہ شریف میں آپ رہے، اور 63 سال مکمل ہونے کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لبیک کہہ کر اس دنیا سے پردہ فرما لیے۔ تو مدینہ منورہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے وہاں پر جا کر رہ گئے تھے، بس گئے تھے، 10 سال وہاں پر رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر کو جانے سے پہلے مدینہ منورہ کا نام کچھ اور تھا، اس کا نام تھا یثرب۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، وہ مکہ جیسا بڑا شہر نہیں تھا، وہ چھوٹا شہر تھا، چھوٹا شہر جیسا ہمارے پاس قصبے وغیرہ ہوتے نا، اس طرح کا ایک چھوٹا شہر تھا، اور وہاں کی میجورٹی لوگ کی جو ہے کسان لوگ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ مکہ بہت بڑا اہم اسپاٹ تھا، کعبۃ اللہ ہونے کی وجہ سے وہ مقدس شہر بھی تھا پوری دنیا کے لیے، اللہ کو ماننے والے بھی اسے مقدس مانتے تھے، یہود اور نصارہ سب اسے مقدس مانتے تھے، ایون مشرکین بھی دنیا بھر کے مکہ مکرمہ کو مقدس مانتے تھے۔ تو مقدس ہونے کے اعتبار سے ہولی سٹی ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا بڑا مقام تھا، اور وہ ہب تھا نارتھ سائڈ میں دمشق ملک شام بزنس ہب تھا بہت بڑا، اور ساؤتھ سائڈ پر یمن صنعاء اور عدن اور حضرموت یہ جو علاقہ تھا یہ بہت بڑا بزنس ہب تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان سینٹرل پوائنٹ بنتا تھا مکہ مکرمہ، جو دونوں طرف سے جو بزنس ہوتا تھا ان دونوں کے درمیان یہ ایک اسٹاپ تھا، یہ ایک ہب تھا، یہ جنکشن تھا۔ تو مکہ مکرمہ بہت بڑا شہر تھا اس زمانے سے بھی، اور اس کے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر جو مدینہ شہر ہے، جو اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے سے پہلے جس کا نام یثرب تھا، یثرب۔ تو یہ یثرب جو تھا یہ ایک قصبہ تھا، ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں کے لوگ اکثر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ وہاں کے اصل رہنے والے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، ہم سابق میں بھی بتا چکے ہیں، وہاں کے اصل انصاری لوگ تھے، اور بڑی تعداد میں یہود بنو قریظہ، یہود بنو نذیر، یہود آ کر بس گئے تھے وہاں سے، دوسرے علاقوں سے نکل کر آ کے مدینے میں بس گئے تھے، کیونکہ ان کے جو احبار، ان کے جو بڑے عالم تھے، اور ان کے کتابوں میں یہ علامات اور یہ اشارے، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا پچھلی کتابوں میں کہ آخر الزمان نبی، سب سے آخر میں جو آنے والے نبی ہے وہ مدینہ منورہ میں آنے والے۔ تو ان نبی جو سب سے آخر، جو خاتم النبیین اور سارے انبیاء کے جو سردار ہے، وہ نبی وہاں پر آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اور ہم ان کے انصار اور سپورٹرز بنیں گے، اور ان کے توحید کو مانیں گے، ان کی کتاب کو مانیں گے، ان کے فالوورز بنیں گے۔ یہ نیت سے یہود جو ہے آ کر مدینہ منورہ میں بس گئے تھے، جو کہ اصل وہاں کے سٹیزن نہیں تھے، وہاں آ کر وہ بس گئے تھے۔ تو یہود باہر سے آ کے رہ گئے تھے، مگر اتفاق یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے یہود کو، اور وہ مدینہ بھی آ گئے بعد میں، لیکن انہوں نے پہلے بھی نہیں مانا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا نبوت کا اس وقت بھی وہ نہیں مانے، حالانکہ ان کو سارے نشانیاں مل گئی، اور ان کے پاس جو کتاب میں نشانیاں تھیں کہ مدینہ، وہ یثرب جو شہر ہے وہ اس مقام پہ وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ یہاں پر آنے والے ہمارے کتابوں کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آ گئے، اور ان کی کتابوں میں جتنے نشانیاں لکھے تھے سب پوری ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے۔ اس کی وجہ تھی حسد، کیونکہ بنو اسرائیل جو ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق، بنو اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور میکزیمم انبیاء اسی نسب سے ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے اس شجرے کے اندر سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو یہ بہت زیادہ امید تھی کہ آخری نبی جو پیدا ہوئیں گے وہ بھی بنو اسرائیل خاندان میں پیدا ہوئیں گے، اسحاق علیہ السلام، یعنی ہمارے خون کے رہیں گے۔ ان کو بڑا تعصب ہے، جو آج تک بھی ہے، بڑا تعصب تھا ان کو کہ ہمارے خون سے یہ پیدا ہوئیں گے۔ تو وہ اس امید میں آ کے بیٹھے تھے کہ ہمارا ہی خون ہوگا اور ہمارے ہی خاندان کا آدمی ہوگا اور نبی آخر الزمان ہوگا۔ وہ آ کر مدینے میں بس گئے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نبی تو آ گئے،
پورے نشانیاں ظاہر ہو گئے، اور وہ مکہ سے مائیگریٹ ہو کے جو شہر میں تم آ کے بسے وہاں پر بھی آ گئے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں تھے، یعنی بنو اسرائیل خاندان سے نہیں تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس لیے انہوں نے حسداً یہ اعلان کر دیا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مدینہ منورہ کے ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہا۔ یثرب سٹی اس طرح سے تھی، پہلے سے قصبہ تھا وہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہجرت کر کے پہنچنے کے بعد پھر اس کا سٹیٹس بڑھ گیا، وہ ایک بڑا ہب بن گیا، ایک بڑا پاور بن گیا، اور ایک کنٹری جیسا موقف اختیار کر لیا مدینہ منورہ۔